Assalamu alaikum. मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of The Mansoori Show, the show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani, straight from California, The Mansoori Show. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे एक तकरीब की जो कि अनवर ख्वाजा साहब की किताब तख्लीक़ नौ की रूनुमाई के सिलसिले में थी. अनवर ख्वाजा साहब जो हैं वो एक बहुत ही मारूफ़ अदीब हैं और हमारे अखबार उर्दू लिंक के एडिटर भी हैं. उसके अलावा ये पाकिस्तान में PTV के प्रोड्यूसर रहे और कई बहुत ही मशहूर जो प्रोग्राम हैं जिस तरह से कसौटी उसके प्रोड्यूसर रहे. तो उनकी किताब की रूनुमाई मुकामी एक रेस्टोरेंट में हुई. इस तकरीब के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा जो है वो तकरीब की रूनुमाई जिसकी नज़ामत जो है वो सादिया ज़फ़र साहबा ने फरमाई और उस हिस्से की सदारत डॉक्टर फ़िरोज़ आलम ने फरमाई. और इसमें हमारे एक ख़ुसूसी मेहमान तशरीफ़ लाए न्यूयॉर्क से इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जनाब खालिद इरफान साहब जो कि एक नहायत ही मारूफ़ शायर हैं और ख़ास तौर पे मज़ाहिया शायरी में उनका एक बहुत ही आला मुकाम है. और तो दूसरे हिस्से की सदारत जो है जो कि एक मुशायरा था उसकी सदारत खालिद इरफान साहब ने फरमाई. और इसमें एक ख़ुसूसी बात बताता चलूँ कि जनाब अनवर ख्वाजा साहब के भाई जो कि ह्यूस्टन में रहते हैं वो इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए ख़ास तौर पे आए और एक बड़ा जो है उन्होंने अपने भाई को सरप्राइज़ दिया क्योंकि उसकी इतला हमारे अलावा किसी को भी ना थी. और आप जैसे जानते होंगे खालिद ख्वाजा साहब एक बहुत ही मारूफ़ शायर हैं. उनका जो है वो पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी और जहाँ जहाँ उर्दू के क़दरदान हैं उनका बहुत नाम है एज़ अ वेरी मारूफ़ शायर. तो आइए इस प्रोग्राम की झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं. वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और अपने स्पीकर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ. फ़िरोज़ आलम साहब, डॉक्टर फ़िरोज़ आलम साहब, खालिद इरफान साहब जो कि मेहमान ख़ुसूसी हैं, प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ. कौंसल जनरल साहब जबार मेमन, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए. मेहमान ख़ुसूसी आज की तकरीब के फर्स्ट सेगमेंट है. अनवर ख्वाजा साहब, प्लीज़ आप आ जाइए. आरिफ मंसूरी साहब एक रंगारंग शख्सियत हैं. वो पाकिस्तान लिंक और उर्दू लिंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इसके अलावा ARY के प्रोग्राम मंसूरी शो के प्रोड्यूसर और एंकर भी हैं. इसके अलावा वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और कम्युनिटी वर्कर हैं. वो एक बहुत शगुफ्ता मिजाज और जिंदा दिल आदमी हैं. उनको मैं दावत देती हूँ कि वो प्लीज़ आइए और मुखातिब होइए सबसे. शुक्रिया सादिया ज़फ़र साहबा. How about a big round of applause for MC? तो ख़वातीन हज़रात, आप जैसा जानते हैं आज अनवर ख्वाजा साहब की किताब की रूनुमाई की तकरीब है और मैं अनवर ख्वाजा साहब के बारे में आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं. तो मेरा काम ख़त्म हो गया मगर फिर मौका भी है, दस्तूर भी है. तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अनवर ख्वाजा साहब के बारे में. ज़्यादा नहीं सभी जानते हैं. अनवर ख्वाजा साहब 6 किताबों के खालिक हैं. इसके अलावा इनका जो बैकग्राउंड है वो मीडिया से रहा है. ये बड़े बड़े अदीब और शुरा के हम नवा हम प्याला रहे हैं. हमारे कई जो बड़े नाम हैं उनके साथ इनका उठना बैठना रहा है और ये अदब के हवाले से बहुत बहुत पुराना इनका इसमें कंट्रीब्यूशन है. अनवर ख्वाजा साहब जो है नहायत ही हलीम तबा, नहायत ही नफीस, थोरो जेंटलमैन हैं. और मेरे ख्याल में आप सब से एग्री करेंगे क्योंकि यहाँ सब अनवर ख्वाजा साहब को जानते हैं कि नहायत ही नफीस आदमी हैं. और मैं आपको इनके बारे में मतलब क्या कहूँ, जिस तरह वो एक शेर है कि जी मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी. तो मैं हाजिर हूँ. अच्छा, ये भी देखिए, ये मैं नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं कह रहा कि इनका कोई ताल्लुक ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा साहब से है, मगर सिलसिला ये है कि भाई साहब लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर नाम का असर तो होता है. तो इनके बारे में मैं क्या तारीफ़ करूँ. वो एक गाना है इसके बोल हैं कि तारीफ़ करूँ क्या उसकी, तारीफ़ करूँ मैं उसकी जिसने तुझे बनाया.
اور اس کے اگلے بول بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جھیل سے گہری آنکھیں, پھول سے تیرا چہرہ, کالی زلفیں ناگن بن کر دیتی ہیں جس کے پہرا. تو یہ صحیح ہے, شیخ فٹ نہیں آتا, زلفوں والا تو خاص طور پہ نہیں آتا جی. زلفیں خوبصورت ہے, آپ انور بھائی کا پروگرام کر رہے ہیں. یہ میں انور بھائی کے بارے پروگرام کر رہا ہوں, لیکن یہ شعر میں آپ کو اضافی مطلب یہ کہ آپ کو میں نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. اچھا, اب سلسلہ یہ ہے کہ انور بھائی کا ایک بہت بڑا جو تعارف ہے وہ ہمارے پاکستان لنک کے حوالے سے بھی ہے, اردو لنک کے حوالے سے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اردو لنک جو ہے ان کی بہت ساری پہچانیں ہیں. آف کورس پاکستان لنک, اردو لنک ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے, اور یہ اردو لنک کے اصل میں بانیوں میں سے ہیں. یہاں پر اردو لنک کا جو اس سے پہلے جو اردو لنک تھا وہ ایک چھوٹا سا زمینہ تھا. تو انور بھائی جب پاکستان لنک کو انہوں نے جوائن کیا پی ایل پبلیکیشنز کو, تو انہوں نے اس کو پورا ایک اخبار بنا دیا. اب میں اسپیکرز کو دعوت دوں گی ایک ایک کر کے. محمد یعقوب صاحب بنیادی طور پر انجینئر ہیں, لیکن ان کو ادب سے عشق ہے. وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں. اب میں محمد یعقوب صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ انور خواجہ صاحب کے تنقیدی شعور کے بارے میں کچھ کہیں. پلیز تشریف لائیے. انور خواجہ صاحب نے اردو کی بہت خدمت کی ہے. اردو لنک کے ذریعے اپنی کوششوں اور کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ حساس طبیعت کے مالک ہیں اور بڑی بے باکی سے اپنی منفرد انداز میں تنقیدی شعور کا اظہار کرتے ہیں. اب میں دعوت دوں گی پروین امداد صاحبہ کو, جو کہ ایک بہت باذوق خاتون ہیں, شاعری کا خاص ذوق رکھتی ہیں, ادبی محفلوں کی رونق ہیں. انہوں نے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے ہیں. پروین امداد صاحبہ پلیز تشریف لائیے. دھنک کے رنگ سمیٹے ہیں داستان کے لیے, دھنک کے رنگ سمیٹے ہیں داستان کے لیے, یہ اہتمام کیا ہے فضل دوستان کے لیے. شکریہ. اس محفل کو سجانے کا اہتمام جناب عارف منصوری صاحب نے کیا, اور اس کی وجہ آپ سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ARY کا ایک بہت اچھا پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور بہت پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کتابوں کی زندگی کو دوبارہ زندگی دینا چاہتے ہیں, لہٰذا اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے. انہوں نے یہ اہتمام کیا, اور تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے تھی, تو انہوں نے اس کے لیے محترم انور خواجہ صاحب کی کتاب جو ایک رسالے کی سی شکل میں ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے, اور جو ہمیں دعوتی رونمائی کے لیے آمادہ کر رہی ہے, اور اس کتاب کی آبیاری میں میری بہت ہی عزیز دوست اور ہر دل عزیز ہستی رفعت متین صاحبہ نے بہت کام کیا ہے. ہم ان کی شکر گزار ہیں. وسیع حسن نقاش ایک ذہین شاعر ہیں. اپنی غزلوں میں خوبصورت نقاشی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ان کے انداز میں ایک خاص مزاح بھی موجود ہے. میں وسیع حسن نقاش صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انور خواجہ صاحب کی بعض شگفتہ پہلوؤں کا ذکر کریں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انور خواجہ صاحب کو اس تخلیقی نو کے اجرا پر. دوسرا یہ خاکہ میں نے گزشتہ سال لکھا تھا, اور ظاہر ہے خاکے کا ایک اپنا مزاج ہوا کرتا ہے, اور اس کا مین مقصد تو یہی ہے کہ آپ کے چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے. انور خواجہ برادر خالد خواجہ. انور خواجہ سے میرا تعارف خالد خواجہ کی وجہ سے ہو, اگرچہ یہ ایک اچھا ریفرنس نہیں ہے, مگر وقت کبھی کبھی ستم ظریف ہو جاتا ہے. اگرچہ دونوں بھائی ہیں مگر اپنی عادات اور طبیعتوں میں کوئی مماثلت نہیں رکھتے, اور اگر کوئی مماثلت ہے تو صرف ایک کہ دونوں سگے بھائی ہیں. اب میں مجید اختر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ انور خواجہ صاحب کی افسانہ نگاری کے بارے میں اظہار خیال کریں. مجید اختر ایک نہایت اعلیٰ درجہ کے شاعر ہیں, اور اسی طرح ایک اعلیٰ درجہ کے افسانہ نگار بھی ہیں. ان کی طبیعت میں مزاح کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, جس کا اظہار ان کے افسانوں میں ہوتا ہے. مجید اختر صاحب پلیز تشریف لائیں. انور خواجہ صاحب کے افسانوں کے بارے میں مجھ سے کہا گیا, لیکن میرا دل چاہ رہا کہ میں نہ افسانے پہ بات کروں, نہ ان کا انداز تحریر پہ بات کروں, نہ اس رسالے پہ بات کروں تخلیق نو پر, بلکہ ان کی شخصیت کے کچھ پہلو, جیسے عارف منصوری خطاب کر رہے تھے کہ ہم ظاہر ہے 25-30 سال سے ہم بھائی سے رابطہ ہے, اردو لنک سے رابطہ ہے. اردو لنک وہ اخبار ہے
جس میں ہم سب نے لکھنا شروع کیا. میں نے کم از کم، میں نے، آصف نشاط نے، خالد نے، پروین نے اور تابش خان زادہ، پھر یہاں ایل اے سے باہر ڈیلس میں مسعود قاضی اور عدیل زیدی اور جاوید زیدی، بے شمار نام ہیں جسے اردو لنک نے متعارف کروایا. عرفان مرتضیٰ صاحب لاس اینجلس کی ادبی زندگی کی جان ہیں، بڑے رنگین شاعر ہیں اور رنگین نثر نواز بھی ہیں. اردو رائٹر سوسائٹی کے صدر ہیں اور درجنوں کامیاب مشاعرے اور ادبی محفلیں لاس اینجلس میں منعقد کر چکے ہیں. حال ہی میں ان کی ایک اور خوبی میں اضافہ ہوا ہے، وہ آج کل مصوری بھی کرتے ہیں. پلیز تشریف لائیے. قدرت نے الفاظ اور تخیل ہر انسان کو بخشے ہیں، لیکن تخیلات کو الفاظ میں ڈھالنے کا فن ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا. کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. میرے خیال میں یہ جملہ غلط ہے. میرے خیال میں گڈ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. اور اس گڈ پریکٹس کی ایک اعلیٰ مثال انور خواجہ ہے. پروفیسر احسان رفیق صاحب کو دعوت دینا چاہتی ہوں، وہ کیا یہاں موجود ہیں؟ پروفیسر احسان رفیق صدر ہیں امریکن مسلم ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے، ٹیچر ہیں، رائٹر ہیں، ڈیبیٹر ہیں. پلیز تشریف لائیے. آج الحمدللہ مجھے یہ بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے کہ اس پروقار تقریب میں موجود ہوں اور اپنی جانب سے یہ ایک حقیر سا تحفہ جو لانچنگ آف دا تخلیق، یہ انور صاحب کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ ایک شیلڈ ہے. انور صاحب دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور بے انتہا دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں آپ کو سرخرو فرمائے، آپ کی محبتیں پورے جہاں میں پھیلے، آپ یہ قبول فرمائے. ظفر عباس صاحب مشہور اخبار نویس، شاعر، مصور اور بہت عمدہ انسان ہیں. پلیز تشریف لائیے. آج کے مہمان خصوصی پاکستان کے قونصل جنرل عبدالجبار میمن کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب انور خواجہ صاحب، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، جناب خالد رحمان صاحب، عارف منصوری صاحب اور میرے معزز سامعین، میں مشکور ہوں آرگنائزرز کا کہ مجھے وہ حسب عادت ادبی محفلوں میں پھر بلا لیتے ہیں اور مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن انور خواجہ صاحب ماشاءاللہ اتنی جان دیدہ شخصیت اور اتنے محترم اور اتنے احترام کے قابل کہ ان کی کتاب کی رونمائی میں نہ آنا بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. ڈاکٹر فیروز عالم نہ صرف ایک کامیاب معالج ہیں بلکہ ایک اعلیٰ پائے کے افسانہ نگار بھی ہیں. ان کے ہر افسانے سے حقیقت جھلکتی ہے. ان کا موضوع طب ہے. اس موضوع پر ایسے شاندار افسانے کسی دوسرے ادیب نے نہ لکھے ہوں گے. پلیز ڈاکٹر فیروز عالم صاحب آپ پلیز آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہلے ایک شعر انور خواجہ صاحب کی خدمت میں. بہت جی خوش ہوا اے ہم نشی کل جوش سے مل کر. بہت جی خوش ہوا اے ہم نشی کل جوش سے مل کر. ابھی اپنی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ لاس اینجلس آنے سے پہلے پاکستان کے ادبی محاذ کے اوپر بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے، ان میں انور خواجہ صاحب تھے. مجھے یاد پڑتا ہے، اور میں نے یہ بات اس دفعہ بھی کہی تھی، کہ 1959 میں جب میں صرف 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، لیال و نہار میں، قند مکران میں اور دوسرے اچھے اعلیٰ پایہ رسالوں کے اندر انور خواجہ صاحب کے مضامین اور افسانے میں پڑھتا رہا. میں تمام دوستوں اور مہربانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بارے میں ایسے خوبصورت کلمات کہے. میں نے زندگی بھر کوشش کی ہے کہ دانستہ طور پر کسی کو نقصان یا دکھ نہ پہنچاؤں. دوسری ایک بات جس پر میں نے
عمل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے غلط بیانی. آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میں اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب رہا ہوں. ایک آخری بات، جب بھی میں نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی تو میری شریک حیات فرد خواجہ نے مجھے روکا، اس لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار پھر میں تمام دوستوں اور مہربانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنے خوبصورت الفاظ کہے. تھینک یو. صاحب کی کتاب تخلیق نو کی رونمائی کی تقریب کی جھلکیاں. اس پروگرام میں اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. دیکھتے رہیے. وی ول بی رائٹ بیک. ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں انور خواجہ صاحب کی کتاب تخلیق نو کی رونمائی کی تقریب کی جھلکیاں. آئیے اس پروگرام کا باقی حصہ ملاحظہ فرمائیے. Without any further ado, I present to you خالد خواجہ. جناب خالد خواجہ صاحب انور خواجہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور خالد خواجہ صاحب انور خواجہ کی اس کتاب کی دیکھیے بھابھی جو ہے رو پڑی ہیں. بہت عرصے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں. خواتین حضرات مجھ سے ہینڈ بجانے پر خالد خواجہ. بہت بہت شکریہ. آج آپ کا آج کا واقعہ میں آج کی سرپرائز ہوں. خالد عرفان، پیارے دوستوں، پرانے ساتھیوں، میں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں. میں یہاں 21 سال رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ مزید 21 سال اور رہوں یہاں. اس شہر میں میں نے زندگی کرنا سیکھا ہے. میں آپ کو 2 بھائیوں کی کہانی سناتا ہوں کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا تو کچھ خاندان بن گئے، کچھ خاندان اجڑ گئے. تو ایبٹ آباد کا ایک خاندان تھا جو اجڑنے کے زمرے میں آتا ہے. اس میں ایک لڑکا جنم لیتا ہے. اس خاندان کا ادب سے دور دور کوئی تعلق نہیں، صرف اس لڑکے کا باپ جو ہے وہ فارسی کا شاعر ہے. اور ایبٹ آباد کو پہلی بار ادبی طور پر پاکستان کے نقشے پہ لانے والا شخص ایک میٹرک کا طالب علم انور خواجہ ہے ایبٹ آباد سے. یوں ہوتا ہے کہ 2 بھائی ایک ہی گھر میں پل رہے. ایک بھائی بڑا خوبصورت ہے، لمبا چوڑا ہے، جہاں جاتا ہے لوگ اس کی عبادت کرنے کو تیار ہو جاتے. چھوٹا بھائی مرا ہوا، سڑا ہوا، سانولا سانولا. نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہاں اب یوں ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو احساس کمتری ہوتا ہے. میں یہ میرا اچھا میں شکل صورت تو المیہ بناتے ہیں. میں عرفان کا اور روز بتاتا ہوں، کسی اور طریقے سے مقابلہ کرو. لیکن اس کے علاوہ چھوٹا بھائی یہ سوچتا ہے کہ اپنی جگہ کیسے پیدا کروں. تو وہ افسانہ نگاری بڑے بھائی کی طرح چھوڑ کر وہ شاعری کرنے لگتا ہے. آج آپ کے سامنے خالد خواجہ کھڑا ہے. وہ میں شاعر واعر ہوں یا نہیں، لیکن میں جو کچھ بھی ہوں میں اس بھائی کے قدموں کی تو فیل ہوں. مشاعرے کا آغاز کروں گا. جناب محمد اسلم. جب سے دیکھا شباب کاغذ پر پوری لکھ دی کتاب کاغذ پر. میں دعوت کلام دوں گا جناب شمسہ نجم صاحبہ کو. منتظر مضطرب تھا میرا دل، دیر تم نے لگا دی آنے میں، آرزو انتظار امیدیں، آرزو انتظار امیدیں، اب یہی رہ گیا فسانے میں.
I invite जनाब ताबिश खानदाना साहब. अनवर ख्वाजा के वसीउल मुताला होने पे बात हो रही थी तो मुझे याद आया कि मैं इनका ऐनी शाहिद हूँ इनके वसीउल मुताला का. एक महफिल कुरान में सब लोग कुरान पढ़ रहे थे और ये कुर्रतुल ऐन हैदर को पढ़ रहे थे. मेरी मुश्किल में आसानी करी है, मेरी मुश्किल में आसानी करी है, गुनाहों से निगहबानी करी है. हकीकत में किसी काबिल नहीं हूँ, खुदा ने ही मेहरबानी की. एक सहाफ़ी का जरा आप कर्ब इसमें देखिए कि क्या मतलब इन्होंने किस चीज़ की अक्कासी की है, जिसमें लिखा हो सभी अहले वतन खैर से हैं, मैं तही दस्त वो अखबार कहाँ से लाऊं. ज़फ़र अब्बास साहब. कितने लगे निशाने पर और कुछ चिल्लाए कमाल नहीं, खालिद इरफान के बोलते मिसरे आज हर शख्स की ज़बान पर. अपनी कबा में लाख छुपाते फिरे उन्हें, अपनी कबा में लाख छुपाते फिरे उन्हें, दामन तो पारसाओं के भी दागदार थे. वसील हसन नक्काश साहब. हिकायत सरो मक्तल बयां नहीं हुई है, नमाज कैसे अदा हो अज़ा नहीं. बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं. हिकायत सरो मक्तल बयां नहीं हुई है, नमाज कैसे अदा हो अज़ा नहीं हुई है. और ये कह के अक्स मेरा आईने में डूब गया, ये कह के अक्स मेरा आईने में डूब गया, अभी यकीन की सूरत गुमा नहीं हुई है. इरफान मुर्तज़ा. कि ज़मीं तो ले ही चुके, आसमान लोगे क्या. ज़मीं तो ले ही चुके, आसमान लोगे क्या. तुम अपने वास्ते सारा जहान लोगे क्या, तुम अपने वास्ते सारा जहान लोगे क्या. और कदम कदम से मिलाकर जो चल रहे हो तुम, कदम कदम से मिलाकर जो चल रहे हो तुम, कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लोगे क्या. जनाब मजीद अफशा साहब. नसीम सुबह मेरे घर पहुंचने तक तुम्हारी छत के जीनों से उतरती, नसीम सुबह मेरे घर पहुंचने तक अरे भाई तुम्हारी छत के जीनों से उतरती है. मेरे आंगन की पुरवाई तुम्हारे घर के बामो दर से कितनी बार मिलती है. मेरे आंगन की पुरवाई तुम्हारे घर के बामो दर से कितनी बार मिलती है. अजब एक रब्त है तुमसे, अजब एक रब्त है तुमसे. तुम्हारी फिक्र जैसी हो, तुम्हारी फिक्र जैसी हो, अकीदा जो भी हो, लेकिन तुम्हारी फिक्र जैसी हो, अकीदा जो भी हो, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत. मेरे जो नेक्स्ट मेहमान हैं वो आज के मेहमान खुसूसी हैं और हमारी निहायत इज़्ज़त अफजाई है और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए. मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब खालिद ख्वाजा से वो आएँ और अपना कलाम पेश करें. जनाब खालिद ख्वाजा साहब. दो शेर पेश करता हूँ. रोशनी दे मेरा मौला तो मैं जल सकता हूँ, रोशनी दे मेरा मौला तो मैं जल सकता हूँ, मैं भी सूरज की तरह रोज निकल सकता हूँ. रोशनी दे मेरा मौला तो मैं जल सकता हूँ, मैं भी सूरज की तरह रोज निकल सकता हूँ. और मैंने ठेका नहीं ले रखा वफादारी का, तू बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ. विदाउट एनी अडू जनाब सदर खालिद इरफान साहब. जिस महफिल में खालिद ख्वाजा हो, जिस मुशायरे में, उस मुशायरे को एक बार मिल जाता है. और जिस महफिल में ज़फ़र अब्बास हो, इरफान मुर्तज़ा हो, मजीद भाई हो, नक्काश हो, खानदादा साहब हो, तो मेरे लिए बहुत एजाज़ का मकाम होता है कि वहाँ मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है और खुशी होती है. आज की महफिल जो सजाई गई जनाब अनवर ख्वाजा की किताब के सिलसिले में,
بے انتہا خوشی ہوئی. میں ان کے افسانوں کو جیسا جیسا تو پڑھتا تھا, تو آج کے سلسلے میں ان کی کتاب میرے پاس نہیں تھی, اس لیے کچھ بول نہیں سکا. بہرحال ہم نے تو صرف سونگ لیا ہے گلاب کو, آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو. آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو. میں ان کی کتاب کی اشاعت پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور منصوری صاحب اچھی محفل آپ نے سجائی. اس کے ساتھ ہی میں وہ کچھ سنانے بہت اچھی نظامت کی. تو یہاں آ کے پتا چلا, منصوری صاحب نے بتایا صدارت کا, مجھے کوئی زیادہ تجربہ نہیں تھا صدارت کا. ایک دفعہ صرف نیو یارک میں ایک مشاعرے کی صدارت کی تھی. اس کے بعد کہا کہ اب تک مشاعرے کی صدارت کا ہے خمار, اب تک مشاعرے کی صدارت کا ہے خمار, آنکھوں سے شہرتوں کا نظارہ نہیں گیا, آنکھوں سے شہرتوں کا نظارہ نہیں گیا. انجام صدر ملک سے واقف ہوں اس لیے میں خود اتر گیا تھا, اتارا نہیں گیا. تو ناظرین, آپ نے انور خواجہ صاحب کی کتاب تخلیق نو کی تقریب رونمائی کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک, اپنے کامنٹس بھیجتے رہیے. اور ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.